10 بجے تھے اور ویسے بھی آج اتوار تھا تو اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا۔ الارم کی آواز سے اس نے الارم بند کیا اور پھر سے کمبل چہرے تک ڈھانپ کر دوبارہ سو گئی۔ نور بیٹا اٹھ جاؤ جلدی سے، رقیہ نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، جو گہری نیند میں تھی۔ کیا مما، اتوار کو تو سونے دیا کریں۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولی، بچ گیا ہے ہو، تم جانتی ہو سب اتوار کو بھی 8 بجے سے زیادہ نہیں سوتے۔ ایک تم ہی ہو جو گھنٹوں سوئی رہتی ہو، اور تمہاری وجہ سے مجھے آغا جان اور بھائی جان کے طن سننے پڑتے ہیں۔ وہ بیٹا تمہیں بگڑی ہوئی کہتے ہیں، جبکہ یہ میں ہرگز نہیں برداشت کر سکتی کہ کوئی میری بیٹی کو غلط کہے۔ تم میری جان ہو نور، یہ سب حرکتیں چھوڑ دو پلیز بیٹا، انہوں نے اسے خود سے لگاتے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مما، میں اپنے آپ کو اس گھر کا حصہ نہیں سمجھتی، تو کیوں میں یہاں کے قاعد و قانون پر عمل کروں؟ اور مما، تائی جی کا کام یہی ہے، اور جب تک وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہ دیں انہیں چین نہیں آتا، اور میں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے لیے نہیں تبدیل کر سکتی۔ بے شک وہ خود کو کریں، شوق سے کریں، پر مجھ سے امید نہ رکھیں۔ وہ یہ کہہ کر باتھ روم میں چلے گئی اور رقیہ تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت ہٹ درم تھی، وہ جانتی تھی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور نیچے آ گئی۔ وہ بالوں کا جوڑا بنایا، چادر لی اور نیچے آ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر صد شکر کوئی نہیں تھا، صرف سمن اور شہمیر بیٹھا تھا۔ اس نے شہمیر کو دیکھ کر تیوری چڑھا لی مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ واہ سمن، آج تو بڑے بڑے لوگ ٹیبل پر موجود ہیں۔ سمن اس کی بات پر کھل کر مسکرائی، جبکہ نور نے خود کو کوئی بھی بات کہنے سے روکا اور چپ چاپ بریڈ پر جیم لگانے لگی۔ ارے کہیں بحری تو نہیں ہو گئی، یہ شہمیر نے دھیرے سے انداز میں کہا۔ نور اور سمن حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ بھئی اس لیے کہ آتش فشاں پھٹا نہیں، ورنہ آگے پیچھے تو پھٹا رہتا ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ شہمیر، تم اپنی حدود پار کر رہے ہو، نور نے دانت کچکچائے۔ ارے تو محترمہ نور صاحبہ، آپ ہی مجھے میری حدود بتا دیں۔ وہ جل کر رہ گئی۔ زیادہ شوق ہے تمہیں اپنی بے عزتی کرانے کا؟ تو آؤ کرا دوں، چین نہیں آ رہا نا تمہیں؟ وہ گرائی۔ لو آخر کار پھٹ ہی پڑی، ایٹم بم کی طرح ہر وقت لڑتی رہتی ہے چڑیل کہیں کی۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ احسان خان، جو کہ حویلی میں آغا جان سے مشہور تھے، ان کے 3 بچے تھے، احتشام خان، محتشم خان اور عمران خان۔ آغا جان نے اپنے 2 بچوں کی شادی تو اپنی پسند سے اپنے دوست کی بیٹیوں رحمہ اور سعدیہ سے کی، مگر عمران نے اپنی یونیورسٹی فیلو رقیہ سے کی، مگر آغا جان نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ رحمہ اور سعدیہ کا رویہ بھی رقیہ کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ سارا دن کام میں لگی رہتی۔ ملازم ہونے کے باوجود رحمہ کے 2 بیٹے علیان اور شہمیر تھے۔ علیان ابھی 10ویں میں تھا جبکہ شہمیر بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ شہمیر آغا جان کا بہت لاڈلا تھا اور سعدیہ کی 2 بیٹیاں سمن اور اسنا تھیں۔ سمن محتشم خان پر تھی، نرم مزاج اور نور سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کے برعکس اشنا نور کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی اور ہر وقت اس کو نیچا دکھانے کا سوچتی رہتی تھی۔ وہ سب آغا جان کے لاڈلے تھے سوائے ایک نور کے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو عمران، رقیہ، شہمیر اور رحمہ بیٹھے تھے۔ موم، میں صنم کی طرف جا رہی ہوں، اس نے کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر کہا۔ رحمہ تو جی جان سے جل گئی اس کی حرکت پر۔ عمران، اب یہ اتنی آزاد ہو گئی ہے کہ اکیلی باہر جایا کرے گی؟ وہ غصے سے بولی۔ تو آپ کی بہن کی بیٹیاں بھی اتنی آزاد ہو گئی ہیں کہ اکیلی جائیں؟ وہ بھی دو بدو بولی۔ حال دیکھو عمران، تم اس لڑکی کا، غضب خدا کا، اس حلیے میں باہر جا رہی ہیں۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی لڑکی نے اس طرح کا لباس نہیں پہنا، اور تو اور دیکھو کتنے جگرے سے اکیلی باہر جا رہی ہے۔
میں تو اس کے پڑھنے کے حق میں نہ تھی، اب دیکھو کیسی کیسی حرکتیں کرتی پھر رہی ہے، ہماری ناک کٹوائے گی۔ وہ انتہائی حقارت سے بولی۔ کیوں تائی جان، یہ سارے حق صرف آپ کی بہن ہی کی بیٹی اشنا کے ہی ہیں کیا؟ اور یہ میری زندگی ہے، میری مرضی، کہاں جاؤں، کیا پہنوں، کیا کروں، برائے مہربانی اب مجھ پر دھیان دینا چھوڑیں اور اپنے بیٹے پر دھیان دے، کیا کرتا ہے، یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگی۔ نورالعین عمران چلائے وہ رک گئی مگر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ شامر افسوس سے رحمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران نے جا کر اس کا ہاتھ کھینچا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور عمران نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ رقیہ تو رقیہ، سب ان کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ نور بے یقینی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگی، وہ کب سے روئے جا رہی تھی، اب بھی وہ تکیے میں سر دیے بے تحاشا رو رہی تھی۔ جب رقیہ بیگم کمرے میں آئی، اسے ایسے دیکھ کر ان کا دل پھسل گیا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی اور کھانے کی ٹرے ایک سائیڈ پر رکھ دی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ رقیہ بیگم نے ہی بات شروع کی۔ بیٹا دیکھو، آج جو کچھ ہوا یقیناً تمہارے بابا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر بیٹی تم نے بھی تو بھابھی جان سے کتنی بدتمیزی کی۔ وہ ابھی اور کچھ بھی بولتی، نور نے ان کی بات کاٹ دی۔ مما آپ کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ کیا غلط بولا تھا اس نے مما؟ صرف اپنا دفاع ہی تو کیا تھا، کیا آپ نہیں دیکھتی؟ اشنا روز اکیلی کہیں نہ کہیں جا رہی ہوتی ہے، آخر یہ سب پابندیاں میرے ہی لیے کیوں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ بس بہت ہو گیا، اب میں اپنے اوپر کوئی بھی بات برداشت نہیں کروں گی۔ اچھا بس کرو اور کھانا کھا۔ کچھ نہیں کھایا تم نے صبح سے؟ رقیہ نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما مجھے بھوک نہیں، وہ دوسری طرف منہ کر کے بولی۔ کیا اب تم بھی اپنی ماں کو یوں ہی ستاؤ گی نور؟ انہوں نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا اب رونا نہیں، مجھے پتا ہے آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا، انہوں نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی مسکرائی۔ چلیں پھر کھائیں دونوں ماں بیٹی مل کے، انہوں نے مسکرا کر اسوات میں سر ہلا دیا۔ وہ صبح جلدی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی کیونکہ آج اس کی دوست کہکشاں کی برتھ ڈے تھی۔ وہ جانتی تھی آج لیٹ ہو جائے گی، اس لیے رقیہ بیگم کو وہ بتا چکی تھی۔ وہ سب چھٹی کے بعد کہکشاں کے ساتھ ہوٹل میں آ گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، وہ اس کو کیک کھلا رہی تھی جب کہکشاں کا بھائی بھی آ گیا۔ ارے واہ، اکیلے اکیلے میری ہی بہن کی برتھ ڈے اور ہم ہی نہیں، وہ منہ پھلا کر بولا۔ ہاں تو صحیح تو ہے، آخر لڑکیوں میں آپ کا کیا کام؟ شنا بھی شرارت سے بولی۔ ہاں یہ بھی ہے، وہ سر کھجا کر بولا۔ وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا یار مجھے بھی کچھ کھلا دو، کب سے بھوکا ہوں۔ وہ نور کے ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ نور تھوڑا ہچکچائی مگر پھر کچھ نہ بولی۔ وہ سب یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ جب وہ اٹھنے لگی تھی 5 بج گئے تھے۔ ارے کہاں جا رہی ہو نور؟ بیٹھو، ابھی تو آیا ہوں میں، اور تم جا رہی ہو؟ اسود اسے اٹھتا دیکھ کر برا سا منہ بنا کر بولا۔ ہاں یہی کہہ رہا ہوں اسود۔ نور بیٹھو، ابھی تھوڑی ہی تو دیر ہوئی ہے، اس کی دوستیں اس کی ہاں میں ہاں ملا کر بولی۔ وہ مجبور ہو کر بیٹھ گئی۔ اسود اس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا جب شامر ٹیبل کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نور کی نظر جو اس پر پڑی، اس کے ہاتھوں سے بوتل نیچے گرتے بچی۔ وہ تم؟ وہ ہکلا کر، جی میں یہی بات آپ سے میں پوچھ سکتا، کیا کر رہی ہیں یہاں آپ؟ وہ تلخی سے بولا۔ ایکسکیوز می، آپ نور کو جانتے ہیں؟ اسود اور اس کی سب دوستیں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ جی بہت اچھے سے، یہ کہہ کر اس نے نور کا ہاتھ کھینچا اور باہر کی طرف تقریباً کھینچتا ہوا لے گیا۔ وہ سب حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی آغا جی،
اس لڑکی پر نظر رکھیں، اب دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے۔ اور اب دیکھ لیں صبح سے نکلی ہوئی ہے اور اب 7 بج گئے ہیں۔ کوئی اتا پتہ نہیں ہے اس لڑکی کا۔ رحمہ بیگم اپنی پرانی عادت سے مجبور ہو کر بولی۔ حویلی کے سب لوگ اس وقت جمع تھے، نور کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اوپر سے رحمہ بیگم کے نور کی عادت، واہ خالہ آپ نے تو کمال کر دیا، اشنا رحمہ بیگم کے کان کے پاس جا کر بولی۔ بیٹی دیکھ آگے دیکھ ہوتا کیا ہے۔ وہ گاڑی میں کچھ نہیں بولا، سارا سفر خاموشی میں کٹا تھا۔ جب حویلی گاڑی آ کر رکی وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ رکو شاہمیر سیٹ بیلٹ اتارتے ہوئے بولا۔ وہ اسی وقت سے گھبرا رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی وہاں؟ جو آپ نے دیکھا وہی کر رہی تھی، اور جو اب دیکھ کر اس کا اگلا سوال کا انتظار کرنے لگی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ اب کی بار وہ تلخی سے بولا۔ میرا دوست۔ وہ مزے سے بولی۔ شٹ اپ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ شرم کس بات کی؟ سب کے ہوتے ہیں، میں کوئی اکلوتی تو نہیں؟ وہ اب کی بار تھوڑی تلخی سے بولی۔ بکواس بند کرو، آج کل بہت خراب ہو رہا ہے تمہارا دماغ، غصے سے بولا۔ آئندہ نہ نظر آؤ اس کے ساتھ، وہ وارننگ دیتے ہوئے بولا۔ کیوں نہ نظر آؤں؟ پیار کرتی ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے شاہمیر نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ جی ہاں، اب اس تھپڑ کو یاد رکھنا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ چلا کر بولی۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی تمہیں کس نے اجازت دی؟ وہ تو جیسے پھٹ پڑی تھی۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ آئندہ دیکھو تمہیں اس کے ساتھ، پھر دیکھنا۔ آخر دکھا دی نا اوقات اپنی، آغا احسان خان کے پوتے ہو، اس پر جاؤ گے نا؟ آخر تم لوگ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہو؟ عورت کو کم نہ سمجھنا، تم سمجھے؟ میں کوئی پچھلے زمانے کی لڑکی نہیں جو آرام سے سب برداشت کر لوں گی۔ وہ غصے سے روتے ہوئے بولی اور اندر چلے گئی، اور وہ اس کی باتوں پر دھیان دینے لگا۔ وہ آنسو صاف کر کے حویلی کی طرف بڑھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اندر پہنچی تو سامنے سب لوگ کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھایا۔ اشنا کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ رقیہ بیگم بھی ایک طرف مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ یہ لے آغا جان آ گئی صاحبزادی، پتہ نہیں کہاں سے منہ کالا کروا کر آ رہی ہے۔ رحمہ بیگم انتہائی تنفر سے بولی۔ وہ تو اپنے بارے میں ایسے الفاظ سن کر ہی سکتے میں آ گئی۔ وہ حیران تھی کہ اس کا باپ کھڑا اس کا تماشا دیکھ رہا تھا، مگر منہ سے کچھ نہیں بول رہے تھے۔ آنسو خود بخود اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ آغا احسان خان اپنی پوری قوت سے چلائے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ ہم نے کیا پوچھا ہے؟ وہ اب کی بار اور زور سے چلائے۔ اتنے میں شاہمیر داخل ہوا اور یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اشنا نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا دی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سب ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے اشنا کے پاس جا کر پوچھا۔ ہاں تمہیں نہیں پتہ؟ وہ اس کی طرف مصنوعی حیرت سے دیکھ کر بولی۔ پتہ ہوتا تو تم سے پوچھتا، وہ تلخی سے بولا۔ اوہ اچھا، میں سمجھی پتہ ہوگا، وہ مسکرا کر بولی۔ بتاتی ہوں یا نہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ پتہ نہیں اتنی رات کو کہاں سے منہ کالا کروا کر آ رہی ہے میڈم، تبھی تو سارا تماشا ہو رہا ہے، وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولی۔ شاہمیر کا دل کیا اس کا منہ نوچ دے، مگر وہ چپ رہا۔ اس کی مسلسل چپ نے آغا جان کو جھنجھلا دیا۔ وہ اس کی طرف بڑھے۔ تم جواب نہیں دے رہی؟ آخر کیوں؟ میں اس سے سچ سمجھوں؟ وہ گھبرائے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ وہ بولنے والی تھی جب آغا جان نے اپنے بھاری بھرکم ہاتھ سے اسے پتھر مارنے لگے تھے۔ جب شاہمیر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ تو سکتے کی سی کیفیت میں شاہمیر کو دیکھ رہے تھے۔ پوری حویلی میں موت کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاہمیر تمہاری؟ میں نے یہ تربیت کی ہے کہ تم اس طرح اپنے آغا جان کا ہاتھ روکو؟ مارنے دو انہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لڑکی منہ مار کر آئی ہے۔ آج ایسا نہ کیا تو پتہ نہیں آگے کیا کرے گی۔
وہ غصے سے بولی، مما آپ تو چپ کر جائیں، کب سے آپ لوگ اتنے غلط الفاظ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ آپ لوگ اس بیچاری کو اتنا ڈیگریڈ کیوں کرتے ہیں؟ خیر مجھے آپ سے بات کرنی ہے، یہ اکیلی نہیں گئی تھی، میرے ساتھ تھی یہ، اس لیے اب آپ لوگوں کو اس سے اور سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ دو ٹوک بولا، کیوں اس گھر کے بڑے ہم ہیں؟ آغا جان چلا کر بولے، تمہیں ہم نے اس لیے اتنا پیار دیا شاہ کہ تم ہمارے ہاتھ روکو۔ وہ افسوس سے بولے، دادا جان پر آپ اس پر بلا وجہ ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ وہ بھی بغیر کسی جذبے کے بولا، جھوٹ بول رہے ہو تم تو اس کے آنے کے بعد کافی دیر بعد اندر آئے ہو۔ اشنا سے جھٹلا کر بولی، بکواس بند کرو تم اشنا۔ وہ دھاڑا، نور تو اس سے ڈر گئی اور تھوڑا سا پیچھے ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر کیوں وہ اس کے لیے سب سے لڑ رہا تھا۔ وہ تو اتنی بدتمیزی سے اسے پیش آ رہی تھی۔ وہ اب خود کو اکیلا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ آغا جان میں اس کو یونیورسٹی سے لے گیا تھا پر ایکچولی ضروری کام کی وجہ سے اسے نہیں جا سکا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ پاس ہی اپنی دوست کے گھر چلی جاؤ۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فری ہوا تو اسے لے کر آیا۔ وہ بات بناتے ہوئے بولا، آغا جان سمجھ گئے تھے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کا دل کہہ رہا تھا اس لڑکی کا قتل کر دے۔ یہ سب کیا ہے خالہ جان؟ یہ بازی کیسے پلٹ گئی؟ اشنا غصے اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے بولی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں رہا۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے میرے میر پر کیا جادو کیا ہے۔ رحمہ بیگم پریشانی سے بولی، جو بھی ہے رحمہ، داماد میرا میر ہی بنے گا، میں بتا رہی ہوں۔ اب چاہے تو جو کر آگے اس لڑکی سے شاہ کا پیچھا چھڑوا۔ سعدیہ انتہائی تنفر سے بولی، تو فکر نہ کر سعدیہ، بہو میں نے اپنی اشنا کو ہی بنانا ہے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، بس کر میر، اور کتنا اس لڑکی کے پیچھے جھوٹ بولے گا؟ رحمہ بس کرو، جو میر نے کہا وہ ہم مان گئے ہیں، اب بہتر ہے آپ سب بھی مان جائیں۔ مگر آغا جان خاموش، ہم نے کہا نا۔ وہ گرا کر بولے، جی جی۔ رحمہ بیگم ڈرتے ہوئے بولی، اب سب جا سکتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اشنا سعدیہ اس کی طرف غصے سے دیکھ کر اندر چلے گئی۔ وہ کب سے رو رہی تھی، اس سے مزید کھڑا ہوا نہیں جا رہا تھا۔ ایک دم اسے چکر آیا، اسے اپنا آپ گرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گرنے ہی والی تھی مگر میر نے اسے تھام لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی ہو؟ وہ بدمزہ ہو کر بولا۔ وہ حیران ہو گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس کے لیے کیا نہیں کر رہا تھا، اور اب ویسا ہی موڈ آف گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ چکر آ گیا تھا مجھے، ورنہ کوئی شوق نہیں مجھے آپ کی باہوں میں گرنے کا، وہ دو بدو بولی۔ اور ریلی؟ وہ اس پر جھک کر بولا۔ وہ اسے گھور کر اندر چلے گئی۔ وہ ہنس دیا مگر تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے پر تفکرات کے اثرات آ گئے۔ وہ فوراً رقیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا اور اس کی سوچ کے عین مطابق عمران صاحب رقیہ بیگم کو باتیں سنا رہے تھے۔ وہ دروازہ نوک کر کے اندر بڑھ گیا۔ چاچو جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اپنی بیٹی پر اعتماد نہیں؟ وہ خاموش رہے، پر جو بھی ہے چاچا جان، آپ کی بیٹی احتشام چاچا کی بیٹی سے تو اچھی ہی ہے۔ رقیہ بیگم آنسو چھپا کر باتھ روم میں چلے گئی۔ وہ بھی ناراضگی کے اظہار کے طور پر باہر نکل گیا۔ وہ کمرے کی کھڑکی پر کھڑی سوچنے لگی، آخر کس حیثیت سے شاہ میر نے اس کا ساتھ دیا؟ کیا وہ اس کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبات رکھتا ہے؟ لا حول ولا قوت، میں کیا سوچنے لگی ہوں؟ وہ خود کو کوسنے لگی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی، پر اب کہاں اسے نیند آنے والی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھونے چلے گئی۔ اس کا آج دل نہیں تھا یونیورسٹی جانے کا۔ وہ ناشتے کے لیے نیچے کی طرف جانے لگی تو سامنے اشنا کھڑی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ اگنور کر کے جانے لگی تو اشنا نے فون بند کر کے اسے روکا۔ وہ بنا موڑے رک گئی۔ وہ سامنے آ کر اس کے کھڑی ہو گئی، کیا جادو کیا ہے تم نے میرے شاہ میر پر کہ وہ کل تمہارے لیے اتنی باتیں سن رہا تھا؟ وہ گرائی، اور شٹ اپ،
مجھے تمہارے شہمیر میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اتنی فکر رہتی ہے نا اس کی۔ تو ایسا کرو، اسے اپنے پلو سے باندھ لو، وہ مسکرا کر اسے مشورہ دیتے ہوئے بولی اور نیچے جانے لگی جب اسے اشنا کی آواز آئی۔ کل تو تمہیں شہمیر نے بچا لیا، مگر دیکھنا اب کی بار میں ایسا کروں گی کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، وہ گرا کر بولی۔ اوکے دیکھیں گے، وہ مسکرا کر بولی اور نیچے چلے گئی۔ آج ہی سعدیہ اور محتشم سے بات کرتا ہوں میں، اور تم شہمیر کو مناؤ، جلد از جلد شادی کراؤ، یہ لڑکی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ رقیہ تو چلو سیدھی سادی تھی، مگر اس لڑکی کو ہلکا مت لینا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ آغا جان، یہ لڑکی تو ایک خطرہ ہے ہمارے لیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس طرح اپنے بیٹے کو اس کے جنگل سے بچاؤں۔ وہ جب وہاں سے گزر رہی تھی، رحمہ بیگم کی بات پر ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ جانتی تو تھی کہ وہ لوگ اسے اور اس کی ماں کو پسند نہیں کرتے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ ان کے لیے اتنا زہر رکھتے ہیں۔ اس عورت نے پہلے میرے بیٹے کو بسایا اور اب اس کی بیٹی نے میرے پوتے کو۔ اس کی تسلسل سے آتی سوچیں آغا جان کی حقارت سے بھری ہوئی آواز پر ٹوٹی۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اندر چلے گئی۔ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آپ اور اپنے پوتے کو؟ کیا دنیا میں اور لوگ مر گئے ہیں جو میں آپ کے اس لاڈلے پوتے کو بساؤں گی؟ واہ کیا خوش فہمیاں ہیں، مجھے آپ کے اس پوتے سے کوئی محبت نہیں، اور دوسری بات میری ماں نہیں مر رہی تھی آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کو، آپ کے بیٹے نے ہی میری ماں سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جب بابا نہیں کر سکتے ماما کا ساتھ تو کیوں شادی کی؟ کیوں ماما کو اس جہنم میں دھکیلا؟ وہ چلا کر بولی۔ خاموش لڑکی، ہم تمہیں کچھ کہتے نہیں، تم تو حد سے نکلی جا رہی ہو۔ وہ بھی چلائی، وہ بھی پیر پٹکتے ہوئے باہر چلے گی۔ توبہ اللہ کیسی نافرمان لڑکی ہے، بہت بدتمیز ہو گئی ہے۔ اس لیے کہتی تھی میں آغا جان اس کو لگام ڈال کر رکھیں، مگر آپ نے کوئی دھیان ہی نہ دیا۔ آغا جان بھی ہانپتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا آغا جان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رحمہ بیگم پانی کا گلاس لے کر ان کی طرف بڑھی۔ جب تک یہ لڑکی یہاں ہے میں سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ ابھی جاؤ یہاں سے تم رحمہ بیگم۔ ان کے کہنے پر باہر نکل گئی اور وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر جانے کی بجائے اوپر کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے پانی کی طلب محسوس ہوئی تو وہ نیچے آ گئی۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی جب اسے رحمہ بیگم کی آواز آئی۔ ہاں بس تم میری طرف سے ہاں سمجھو، بس آغا جان جب کہیں گے تبھی شادی کی ڈیٹ فائنل کر دیتے ہیں۔ اسے تو اچھو لگ گیا۔ اتنے میں رحمہ بیگم بھی کچن میں آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر رحمہ بیگم کا منہ بگڑ گیا۔ وہ بھی بنا کچھ بولے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں کچھ چھن سا ٹوٹا تھا، وہ اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیوں رو رہی ہے اس شخص کے لیے جس سے وہ نفرت کا دعویٰ کرتی ہے۔ وہ نور العین شاہ کیوں اس شخص کے آگے کمزور پڑ گئی ہے؟ آخر وہ تنگ آ کر رونے لگ گئی تھی۔ وہ سو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے یوں ہی کھڑکی کے باہر دیکھا تو شہمیر اور اشنا کھڑے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ ان دونوں نے ایک جیسے کلر کے سوٹ پہنے تھے۔ اسے کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دونوں پر لعنت بھیج کر اندر چلے گئی۔ وہ منہ دھو کر آئی تو باہر کا موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ کپڑے چینج کر کے نیچے آئی تو رقیہ بیگم کھانے کے برتن لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے نظریں چرا لی۔ اس کو دلی افسوس ہوا۔ وہ ان کی طرف بڑھی۔ مما ناراض ہے مجھ سے؟ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، میں کیوں ناراض ہوں گی اپنی بیٹی سے، بلکہ مجھے لگا تھا میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے۔ وہ بھیگی آواز میں بولی۔ نہیں میری جان، میں اپنی پیاری سی مما سے ہرگز ناراض نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں سمن اس کو پکارتی وہیں آ گئی۔ کیا نور آپی، میں آپ کو ہر جگہ ڈھونڈ کے آ گئی ہوں اور آپ ہیں کہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں، سمن گسیلی آواز میں بولی۔ نور کو اس پر بے حد پیار آیا۔ ارے میری جان، ہر جگہ جو گھوم کر آ گئی ہو، ذرا میرے کمرے کا چکر بھی لگا لیتی۔ اس نے سمن کا گال پیار سے کھینچتے ہوئے کہا۔ اف
आपी गाल हैं ये मेरे, पता नहीं इन्हें क्या समझा हुआ है। वो अपने फूले फूले गालों को सहलाकर बोली। नूर खिलखिलाकर हंस दी। रुकैया बेगम भी इन दोनों को ऐसे देखकर हंस दी। अच्छा सब छोड़ें, बाहर चलें, बारिश हो रही है। आपको पसंद नहाते हैं? वो इसको खींचते हुए बोली। अरे जान अभी नहीं, वो जमाई लेते हुए बोली। समन का मूड खराब हो गया, वो हंस पड़ी। अच्छा बाबा चलो चले, वो मुस्कुराकर इसके गले लग गई। वो बारिश में आकर खड़ी हो गई। इसका मूड काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। आज तो दिल कर रहा कहीं बाहर जाकर आइसक्रीम खाएं। वो समन की तरफ देखकर बोली। कहाँ नूर आपी, कौन लेकर जाएगा? वो मुंह बिगाड़ कर बोली। हम खुद जाएंगे, और कौन लेकर जाएगा? वो बेफिक्री से बोली। हाय अम्मी, मेरी टांगे तोड़ देंगी। ना बाबा ना, वो परेशानी से बोली। अच्छा बाबा ना जाओ, मुझे तो एंजॉय करने दो। आइडिया मेरे पास। नूर आपी, समन खुश होते हुए बोली। वो भी एक साइड हो गई। हाँ हाँ बताओ क्या आइडिया है? हम मीर भाई को बोलते हैं, वो मना नहीं करेंगे। वो खुश होते हुए बोली, जबकि इसके दिल ने एक बैट मिस की। ना नहीं, रहने दो। उफ, बेशक आप ना जाए, मैं तो जा रही हूँ। वो ये कहकर अंदर की तरफ भागी। वो मुस्कुरा कर रह गई, और किसी ने बहुत दिलचस्पी से यूं मुस्कुराते हुए देखा था। मीर भाई, मीर भाई, समन चलाती हुई इसके पास आई। जी गुड़िया, चीख क्यों रही हो? यहाँ हूँ, आराम से बोलो। वो इसे चिढ़ाने को बोला। वो मैंने सोचा आराम से तो सुनाई नहीं देता आपको, तो ज़रा चीख कर ही सुना दूँ आपको। वो भी दू बदू बोली। अच्छा बाबा बताओ क्या कह रही थी? वो समझ गया था वो क्या कहना चाहती है, मगर फिर भी पूछा। वो भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो मुझे नूर बाजी ने कहा जाकर मेरे भाई को बोलो कि हमें कहीं घुमाने ले जाए। वो तो जी जान से जल गया। दिल क्या, अभी जाकर वो इसका मुंह तोड़ दे जो अब इसको बाई बोल रही है। समन भी हंस दी। इसने सारी बात नूर पर डाल दी। मैं कहीं नहीं जा रहा, वो उकताकर बोला। प्लीज़ भाई चले ना प्लीज़, वो मिन्नत करते हुए बोली। ओके, तैयार होकर आ रहा हूँ, तुम भी तैयार होकर आ जाओ। वो खुशी से सर हिलाती बाहर भागी। बाजी भाई मान गए। वो खुशी से भागती हुई आई। वो जो तैयार होकर बैठी थी खुशी से मुस्कुरा दी। इतने में वो भी आ गया। इसने ग्रे कलर की शर्ट पहन रखी थी और ब्लैक पैंट, और ऊपर से निकरा निकरा किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। वो बगैर पलक झपके इसे देख रही थी। मोहतरमा, अगर कहीं जाना था तो बता देती खुद मुझे। टांगे तो नहीं टूट रही थी आपकी मेरे पास आते हुए? वो बदमज़ा होकर बोला। वो हिरान की समन को देख रही थी जो चुप चुप कर हंस रही थी। जी अल्लाह का शुक्र है मेरी टांगे नहीं टूट रही थी। मैंने सोचा अगर आपसे बात करने चले गई तो आपकी जली कटी बातों से अच्छा भला मूड खराब हो जाएगा। तो नहीं आई। वो बदमज़ा होकर बाहर निकलने लगा। जब असना ने इसे रोका। कहाँ जा रहे हो शाहमीर? वो इसके पास जाकर पूछने लगी। वो नूर और समन कह रहे थे कि आइसक्रीम खाने जाना है, सो वहीं जा रहे हैं। अब हमारी शादी होने वाली है। तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे नखरे उठाओ, मगर अभी भी तुम्हें इन लोगों से नहीं फुर्सत। और वैसे भी मुझे इस लड़की पर ज़रा इतबार नहीं। ये कहकर इसने शाहमीर का हाथ पकड़ लिया, मगर इसने एक झटके से छुड़ा लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी शादी? किसकी शादी? कब है? शाहमीर की हालत ऐसे हो रही थी कि काटो तो लहू नहीं। नूर का बस नहीं चल रहा था। वो इस लड़की को कत्ल कर देती। इसका अच्छा भला मूड खराब हो गया था। ऑफ कोर्स डार्लिंग, हमारी बकवास बंद करो, वो गुस्से से बोला। नूर इसकी तरफ बढ़ी। शामीर, आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? हम कहीं जा रहे हैं तो चलें। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली। समन एक तरफ खड़ी दिल में असना को गालियों से नवाज रही थी। असना का दिमाग खराब हो रहा था। नूर को इसके साथ इस तरह देखकर, नहीं मुझे अभी काम है, फिर कभी, वो मुंह बिगाड़कर बोला और आगा जान के कमरे की तरफ बढ़ गया। ये क्या हो रहा है आगा जान? मेरी मर्जी के बगैर आप लोग कैसे मेरी शादी अशना से करवा सकते हैं?
میں ہرگز اس شادی کے لیے ہاں نہیں کروں گا۔ وہ اس وقت کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ وہ آتے ہی چلا رہا تھا، اس گھر کے بڑے ہم ہیں، اپنی مرضی سے ہم وہ سب کریں گے جو ہمارا دل کرے گا۔ وہ مطمئن انداز میں اینک درست کرتے ہوئے بولے، پر آغا جان، آپ تو میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے، پھر آج ایسا کیوں؟ کیا ابھی بھی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ پر یقین کریں وہ سب میں سچ کہا تھا۔ ہم نے تم سے کسی قسم کی وضاحت نہیں مانگی، جا سکتے ہو تم۔ اب وہ یہ کہہ کر دوسری طرف منہ کر کے کتاب کھول کر بیٹھ گئے، جبکہ وہ لب گونج کر رہ گیا۔ اللہ کرے مر جاؤ تم اشنا آپی، سمن اشنا کی طرف دیکھ کر بولی، جبکہ وہ قہقہ لگا کر ہنسی۔ میں نہیں جا سکتی تو تم لوگ بھی نہیں جاؤ گے، اسپیشلی اس لڑکی کے ساتھ۔ وہ مسکرا کر بولی، باڑ میں جاؤ تم۔ سمن غصے سے بولی، اپنی حد میں رہو۔ یہ ثابت کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ چلا کر بولی، ہاں، تمہیں تمہاری اوقات دکھانا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ شاہمیر کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ او ریئلی؟ ہا ہا ہا۔ اور اگر میں کہوں ایسا نہیں ہو سکتا پھر؟ وہ اس کو جلانے کو بولی۔ شاہمیر ٹھٹک گیا اس کی اس بات پر۔ تمہاری تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے والی تھی جب شاہمیر وہیں سے چلایا۔ رک جاؤ اشنا۔ وہ اس کے پاس آیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ میں کبھی تمہیں نہ مارتا، پر تم نے مجھے مجبور کیا مارنے پر۔ یہ کوئی خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی نہیں جو تم جب چاہو اسے مارو۔ اشنا سناٹے کی ضد میں آ گئی اور نور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک مضبوط سائبان مل گیا ہو اسے۔ ایک دم ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ تم صرف میرے ہو شاہمیر، اگر تم میرے نہیں تو اس کے بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ چلا کر بولی، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی نورالعین۔ وہ چیخ کر بولی، پاگل ہو گئی ہو تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ گرجنا بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں لڑتی رہتی ہو اس سے؟ اب اس کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہوا۔ بھلا میں کب لڑی؟ خود میرے پاس آ کے شروع ہو گئی کہ شاہمیر میرا ہے، ایسا بھی ہے ویسا ہے، کہتی اس کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ میں نے بھی کہہ دیا اگر نہ چھوڑوں تو۔ وہ اپنا کارنامہ سنا رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا اٹھا۔ وہ آج پہلی والی نور سے بہت مختلف لگ رہی تھی، جانے اپنے اوپر سختی کا خول چڑھا رکھا تھا۔ اچھا تو میرے خواب بھی دیکھنے لگی ہو؟ وہ اس کے قریب ہو کر بولا۔ اسے اپنی سانسیں اتھل پتھل ہوتی محسوس ہوئی۔ جی نہیں، خوش فہمیوں میں رہنا چھوڑ دیں۔ وہ ہنسنے لگ گیا اور مسکرا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آ کر کافی دیر تک اپنے بے ترتیب سانسوں کو بحال کرنے لگی، پھر رقیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آگے پیچھے اس کے کمرے میں نہیں جاتی تھی عمران صاحب کی وجہ سے، پر آج وہ بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گئے تھے۔ وہ کمرے میں آئی تو رقیہ بیگم سلیقے سے کپڑے طے کر کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ اف ماما، آپ کا میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا؟ وہ منہ بنا کر بولی، ارے میری جان آئی ہے، میرا سارا وقت تو میری بیٹی کا ہی ہے۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ماما، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ کچھ سوچ کر بولی، ہاں میری جان پوچھو۔ وہ اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، ماما، یہ لوگ آپ کو اتنی اذیت دیتے، اتنی باتیں سناتے ہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں، پر آپ کچھ نہیں کہتی، پر ایسا کیوں ہے؟ مگر میری جان، اگر میں بڑی بڑی باتوں کو پی جاتی ہوں اور اگر نفرتوں کو سہ جاتی ہوں تو بیٹا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا میری کوئی عزت نفس نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مجھے جینا آ گیا ہے، مجھے سمجھ آ گیا ہے عزت اور مرتبے اللہ کی عطا ہے، بندوں کی نہیں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے کیا سمجھتا ہے، کیا سوچتا ہے، کوئی دل سے گرائے یا نظروں سے، مجھے میرے اللہ کو خوش کرنا ہے جو میرے اندر اور باہر کے حالات سے واقف ہے۔ اس نے محبت سے آنکھیں موند لی، اسے بہت سکون مل گیا تھا۔ وہ سو گئی تھی اور جب آنکھ کھلی تو خود کو ابھی بھی رقیہ بیگم کے کمرے میں دیکھا، البتہ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ کر باہر آ گئی، جہاں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور رقیہ بیگم
کچن میں مصروف تھی۔ وہ بنا کچھ بولے کچن میں ان کی ہیلپ کرنے چلے گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا جب ملازمہ نے آ کر آغا جان کا پیغام دیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹا رہا، پھر اٹھ کر بال صحیح کیے اور آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جی آپ نے بلایا؟ وہ منہ پھیر کر بولا۔ تم نے اشنا پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ آرام سے بولے جیسے تصدیق کرنا چاہ رہے ہو۔ جی ہاں، وہ بھی بغیر کسی لگاوٹ کے بولا۔ ان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ آخر کیوں کیا؟ تم سارے ادب آداب بھول گئے؟ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی دانشمندی ہے؟ وہ گرجدار آواز میں بولے۔ وہ مسکرا دیا۔ عورت تو خیر دادا جان نور العین بھی ہے نہ، پھر آپ اس پر کیوں ہاتھ اٹھا رہے تھے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ وہ ہماری پوتی ہے، ہم جو مرضی کریں اس کے ساتھ۔ وہ ہڑبڑا کر بولے۔ اب آپ کو یاد آ گیا کہ پوتی ہے وہ آپ کی، ورنہ تو آپ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ شاہمیر تم سیدھی بات پر آؤ، کیوں مارا تم نے اشنا کو؟ وہ گرج کر بولے۔ میری کزن ہے، میری ہے، جو کچھ کروں اس کے ساتھ، یہ کہہ کر وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا اور آغا جان غصے کی شدت سے مٹھیاں بونجھ کر رو گئے۔ نور بیٹا جا کر منہ ہاتھ دھو لو، اب کام ہو گیا ہے، اب میں بس برتن لگا دوں۔ وہ سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھی اور رقیہ بیگم برتن اٹھا کر باہر چلے گی۔ وہ بہت آرام سے آئی تھی اور زیادہ سارا نمک بریانی میں چھڑک دیا تھا۔ وہ زہریلی مسکراہٹ لبوں سے جائے باہر آ گئی، مگر وہ تو عین ٹائم پر رقیہ بیگم نے چیک کر لیا تھا۔ نمک جو کہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا تھا، انہوں نے جلدی سے نمک نارمل کیا۔ تب ان کی جان میں جان آئی، ورنہ اگر نمک زیادہ ہو جاتا تو آج ان کی خیر نہیں رہی۔ آغا جان سے وہ بریانی ڈش میں ڈال کر باہر گئی جہاں سب بیٹھے تھے سوائے شاہمیر اور نور کے۔ نور منہ ہاتھ دھو کر نیچے آ گئی جہاں سب بیٹھے تھے۔ رقیہ بیگم ابھی بھی بخلائی کبھی کسی کو کچھ دے رہی تھی تو کبھی کسی کو۔ اس کا دماغ خراب ہونے لگا۔ مما آ جائیں آپ بھی، وہ ان کی چیز آگے کرتے ہوئے بولی۔ وہ چپ کر کے آ گئی۔ اشنا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آغا جان آرام سے کھانا کیوں کھا رہے ہیں۔ اس نے تھوڑی سی بریانی اپنی پلیٹ میں نکالی اور چکھا تو نمک بالکل نارمل تھا۔ وہ جل کر رہ گئی اور زہر مار کے کھانے لگی۔ وہ کھانا کھا کر برتن سمیٹنے لگی۔ سب آہستہ آہستہ کھا کر جا چکے تھے۔ وہ بار بار شاہمیر کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رقیہ بیگم آئی تو اسے یوں گم سم دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں ماما، بس ویسے ہی، وہ سر جھٹک کر بولی۔ پتہ نہیں شاہمیر کیوں نہیں آیا، وہ اپنے آپ سے بولی۔ جی مما، کچھ کہا آپ نے؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں بیٹا، پتہ نہیں شاہمیر کیوں نہیں آیا، سوچ رہی ہوں کمرے میں ہی کھانا دے آؤں۔ مما آپ رہنے دیں، میں دے آتی ہوں۔ آپ تھک گئی ہوں گی، اب جا کر سو جائیں، وہ ڈائننگ ٹیبل صاف کرتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کھانا ٹرے میں رکھ کے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، کمرہ کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اے سی بند کیا۔ وہ آگے بڑھی تھی کہ ایک دم شاہمیر سے ٹکرا گئی جو ابھی نہا کر آیا تھا۔ اس نے اپنے گرد ٹاول لپٹا ہوا تھا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ شاہمیر نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ورنہ آج اس کی خیر نہیں تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس کو دیکھ رہی تھی اور پھر ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اف، پاگل ہو تم، وہ غصے سے بولی۔ پاگل تم ہو، ایک تو اتنی رات کو میرے کمرے میں آئی، اوپر سے چیخنا شروع، وہ بھی چڑھ کر بولا۔ واہ واہ، ایک تو آپ ایک دم سے میرے سامنے آ گئے، پھر ظاہر سی بات ہے میں نے ڈر ہی جانا، اور ایسے میں ڈراؤنے خیالات آنا تو ظاہر کی بات ہے، اور پھر میرا چیخنا بھی درست ہے، وہ لمبی تقریر کر کے بولی۔ اف، ایک تو تمہارا ظاہری سی بات ہے، خیر جلدی بولو کیوں آئی تھی؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو تماشا کھڑا کر دینا ہے، وہ دوسری طرف منہ کر کے بولا۔ وہ آپ نہیں آئے کھانے پر تو سوچا آپ کو کمرے میں دے آؤں۔
اس بات پر وہ مسکرا کر پیچھے مڑا۔ اتنی فکر ہے میری؟ جی نہیں، وہ اپنے میری وجہ سے اتنی باتیں سنی آغا جی سے تو وہ گھبرا کر بولی، یہ نہیں پوچھو گی کہ کیوں سنتا ہوں؟ نہیں کھانا کھا لینا، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ مبادا کوئی آ نہ جائے، وہ جلدی سے اوپر کمرے کی طرف چلے گی کہ کوئی آ نہ جائے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی تو سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں، ورنہ ہنگامہ کر دینا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی کیونکہ وہ لیٹ ہو رہی تھی۔ جلدی سے اس نے چادر اپنے گرد لپیٹی اور بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ آغا جان معمول کے مطابق اخبار پڑھ رہے تھے۔ سمن اور اشنا بھی باری باری کالج اور یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ احتشام صاحب، محتشم اور عمران صاحب آفس کے لیے نکل گئے تھے اور حویلی کے کام میں مصروف تھے۔ اب شہمیر ناشتہ کر رہا تھا، وہ بھی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ شہمیر نے ہاتھ صاف کر کے اٹھنے لگا جب اس نے اسے روکا۔ کیا مجھے یونی کے لیے ڈراپ کر دیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آغا جان نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا، پھر دوبارہ مطالعہ میں مصروف ہو گئے۔ یس شور، وہ باہر نکلتے ہوئے بولا۔ اوکے، میں 5 منٹ میں آئی۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا اور وہ رقیہ بیگم کو بتا کر باہر کی طرف بھاگی جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ چلیں، وہ اس کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تمام راستے خاموشی رہی تھی اور موسم بھی کافی خوشگوار ہو رہا تھا۔ اس نے یونی کے سامنے گاڑی روک دی۔ وہ خاموشی سے باہر نکلنے لگی۔ جب شہمیر نے اسے روکا، لینے کب آؤں تمہیں؟ اسے ایک خوشگوار حیرت نے آ گھیرا۔ 3 بجے، وہ اپنی خوشی چھپاتے ہوئے بولی۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ گاڑی زن سے اڑا لے گیا۔ سر احمد کے لیکچر کے دوران اس کا پورا دھیان شہمیر کی طرف تھا۔ اب بھی ان کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر باہر گراؤنڈ میں آ گئی تھی۔ اس کے پیچھے اس کی دوست کہکشاں بھی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ کیا یار، تمہارا دھیان کہاں تھا آج سارا دن؟ سر کے لیکچر کے دوران میں نے محسوس کیا کہ تمہارا دھیان کہیں اور تھا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اس کی اس درجہ فکر پر مسکرا دی۔ میرے ساتھ کنٹین چلو، وہ اس کو کنٹین کی طرف کھینچتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چھوڑو تم، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ سب دوستیں اس وقت گیٹ کے پاس کھڑی تھیں اور باتیں کر رہی تھیں جبکہ وہ بار بار واچ دیکھ رہی تھی۔ اف نور، کیا ہو گیا ہے؟ بار بار واچ ہی دیکھی جا رہی ہو؟ اس کی دوست مہرو منہ پھلا کر بولی۔ بات کرو۔ وہ مسکرا دی۔ بابا نہیں، بس ویسے ہی آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تو اس لیے۔ اتنے میں ارسلہ چیخی۔ وہ سب تو ڈر گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ سب پریشان ہو کر بولی۔ وہ ہینڈسم لڑکا نور کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہائے یار، کتنا ڈیشنگ ہے یار۔ اب اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اوہ، شہمیر سے ہنسی آ گئی۔ ارے ہاں، اس کو دیکھا ہے ہوٹل میں جو مزہ خراب کر لے گیا تھا ہمارا؟ اشنا منہ بنا کر بولی۔ میں نے تو اسی نام سے یاد کیا ہوا ہے۔ اچھا، میں جا رہی ہوں۔ تم لوگ باتیں کرو۔ یہ تیرا ہسبینڈ تو نہیں نا؟ ارسلہ بھویں چڑھا کر بولی۔ نہیں نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی اور گاڑی کی طرف چلے گئی۔ اے سناب، بتانا ہیرو نے کیسے مزہ خراب کیا تھا؟ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ ہاں، آجا تجھے بتاتی، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ایک تو تم 2 گھنٹے سے میں تمہیں اشارے کر رہا ہوں اور تم باتوں میں لگی رہی۔ وہ منہ پھلا کر بولا۔ ہاں، آپ تو جیسے چل نہیں سکتے تھے نا، جو وہیں سے اشارے کر رہے تھے، اور لگا جیسے گونگے بھی تھے، جو بول نہیں سکے نا۔ وہ طنز کے تیر برساتے ہوئے بولی۔ اف، ایک تو تم شروع ہی ہو جاتی ہو، پیچھے پڑ جاتی ہو ایک بات کے۔ ہاں، تم تو بڑے معصوم ہو نا، وہ جل کر بولی۔ ہاں تو اور کیا، نہیں کوئی شک؟ ہاں، بہت زیادہ۔ اچھا، میری ماں، معاف کر دو مجھے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ کیا کہا؟ ماں کس کو بولا؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کے بولی۔ اف، چپ کر جاؤ، نہیں تو گاڑی کو کسی اور گاڑی میں سجا دوں گا۔ اس کی دھمکی کا
نور پر خطر خواہ اثر ہوا اور اب چپ کر کے بیٹھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ احتشام صاحب اس وقت آغا جان کے کمرے میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ہم نے تمہیں اسی لیے بلوایا ہے کہ احتشام، وہ جو قریب گاؤں کا چودھری کا بیٹا شہرام خان ہے، اس کو کل حویلی بلواؤ۔ لیکن کیوں آغا جان؟ وہ چونک گئے۔ نور کا نکاح اس سے ہو جائے۔ لیکن آغا جان، اور بھی بہت سے لڑکے ہیں، پھر آپ کیوں اس بدنام زمانہ لڑکے سے اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں؟ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اوپر سے ہماری نور بہت چھوٹی ہے اس سے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے، ان کا دل بہت خراب ہوگا۔ آغا جان کی ناانصافی پر جو بھی تھا وہ تھی تو ان کا خون نہ۔ احتشام، اب تم ہمارے خلاف بولو گے؟ وہ غصے سے بولے۔ نہیں آغا جان، میں تو بس جو کہا، ہم نے جو کہا وہ ہاتھ اٹھا کر بولے۔ جی بہتر، اور یہ بات شاہ کو پتہ نہ چلے۔ جی ٹھیک، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ حویلی پہنچ چکی تھی۔ وہ چلے جان چھوڑے میری محترمہ، وہ انگڑائی لیتے ہوئے بولا۔ او، بول تو ایسے رہے ہیں جیسے میں بھی بہت خوش تھی تمہارے ساتھ۔ وہ جل کر بولی تھی تو ڈراپ کرنے کا کہا تھا۔ وہ مزے سے بولا۔ جاؤ جاؤ، اور اندر بڑھ گئی۔ وہ کافی تھک گئی تھی اور اب کب سوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو 6 بج رہے تھے۔ اسے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور نیچے آ گئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ وہ چلتے چلتے آغا جان کے کمرے سے گزری تو ان کی آواز آئی، آغا جان، بات ہو گئی ہے، شہرام خان کل نور کا رشتہ لے کر پہنچ جائے گا۔ شکر ہے، تیاری میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس سے اپنے آنسو روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ شاہ کے کمرے میں بھاگی لیکن کمرہ خالی تھا۔ بات سنو صوفیہ، شاہ کہاں ہے جی؟ وہ ان کو تو جی آغا جی نے 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد بھیج دیا ہے۔ اس کا دل کیا وہ داڑیں مار مار کر رونے لگے۔ اس کی زندگی نے اسے کسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں